لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس وقت کلمہ کوئی بھی پڑھے گا تو اس وقت کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تشہد میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے تشہد مکمل نہیں ہوتا۔ درود ابراہیمی پڑھا جائے تو اس وقت بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر یہ آواز گونجتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس وقت کلمہ کوئی بھی پڑھے گا تو اس وقت کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تشہد میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے تشہد مکمل نہیں ہوتا۔ درود ابراہیمی پڑھا جائے تو اس وقت بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر یہ آواز گونجتی ہے۔ سر قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو آپ بھی پڑھو۔ تو قرآن میں یہود و نصارہ کو بھی حکم دیا، وہ بھی اپنے لوگوں کو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نہ بتایا، چھپا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ پھر پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک حدیث کا بھی ریفرنس دیا تھا جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے بخاری کی، کہ ایک سفر میں تھے اور سرکار کے ساتھ واپسی پہ بنو نجار کے باغ میں ٹھہرے، تو ایک اونٹ تھا وہاں پہ جو بڑا سرکش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے بتایا تو آپ نے اس اونٹ کو بلایا، باغ میں داخل ہوئے، بلایا تو وہ اونٹ اس طرح آیا کہ اپنے ہونٹ زمین پہ لگاتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، نکیل منگوائی، اس کو نکیل ڈالی اور وہ مالک کے سپرد کیا۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان زمینوں اور آسمانوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنے چرچے جو اللہ تعالیٰ نے کروا دیے ہیں، ہر چیز جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود درود پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، ایمان والوں کو حکم ہے، تو یہ درود پڑھنے میں حکمت کیا ہے آفٹر آل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ویلکم سر۔ اور خاص طور پر ایسا موضوع جو ربیع الاول کے حوالے سے اور پھر آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جی سر کے عنوان سے منون ہے، اس میں شرکت بھی جو ہے وہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے، جی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب یہ آیت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے دل لبریز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی اگر سوچے کہ یہ دنیا کے اندر واحد ہستی ہیں جی کہ جن پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں درود بھیجتا ہوں، واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے یا کسی اور فرشتے کے لیے یا کسی بھی جن و انس میں سے کسی کے یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے وہ درود بھیجے۔ درست۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور بلندی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی دوسری بات یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک انسانوں کا درود بھیجنا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے۔ جی لفظ دونوں جگہ صلاۃ کا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ہم درود سے کرتے ہیں۔ جی جی جب اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درود کا مطلب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں وہ نازل فرماتے ہیں، تو اس وقت درود کا معنی جو ہوتا ہے وہ جو ہمارے اعتبار سے وہ نہیں ہے۔ اور جس وقت بندوں کے لیے کہا کہ ہم درود پڑھتے ہیں جی تو اس وقت جو ہے ہمارا دعا کے معنی میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں یہ نازل فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب صلاۃ کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوگا، اور جب انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو اور معنی کے اندر استعمال ہوگا۔ جی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور بلندی کی بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ہستی ہے، جی کتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود درود شریف بھیج رہے ہیں. خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کر دیا. حدیث مبارک کے مطابق امام بغوی نے غالباً لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر جی کہ جس وقت یہ آیت اتری تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے ذکر کو بلند کیا. واہ. تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَّ، سبحان اللہ. کہ جس وقت جہاں میرا تذکرہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کا تذکرہ کیا جائے گا. واہ. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس وقت کلمہ کوئی بھی پڑھے گا تو اس وقت کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بے شک نہ کیا جائے. تشہد میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے تشہد مکمل نہیں ہوتا. درود ابراہیمی پڑھا جائے تو اس وقت بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا. جی اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر یہ آواز گونجتی ہے. اس کا مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے اور اس طرح سیرت نگاروں نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ اس کا ایک سلسلے کو ذکر کیا کہ سب سے پہلے یہ انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے. جی پھر 1.5-2 گھنٹہ جو ہے وہاں مطلب ہے کہ 1-2 منٹ کے وقفے سے، کیونکہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. پھر وہاں سے پھر ہندوستان میں آتی ہے، پھر ہندوستان سے مطلب اتنے گھنٹے رہتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ مصر کے اندر جو یمن کے اندر اس تک وہاں چلی جاتی ہے. وہاں سے پھر مطلب پھر اس کے بعد یہ مدینہ منورہ اور حجاز میں داخل ہو جاتی ہے. تو یہ اذان ایک ایسی صدا ہے جو 24 گھنٹے بغیر کسی توقف اور تعطل کے پوری دنیا میں جاری رہتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ ایسا انتظام فرما دیا کہ 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی ساتھ ہوتا رہتا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرْتُ، جب میرا تذکرہ کیا جائے گا، ذکرت معیہ، آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. حضرت جبرائیل امین السلام کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کئی دفعہ. وہ کہتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض ومغاربہا، میں نے دنیا کے مشرق اور مغرب کو پھرا ہوں، اس کو ٹٹولا ہے، لیکن لم ارا مثل محمد، ہے نا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت دیکھا نہیں ہے. ایسی صفات والا، ایسے اخلاق والا، اس طرح کا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اسی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بڑا خوبصورت شعر ہے اور بہت لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ربیع الاول کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں نا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت ما تشاء، ہے نا، کہ یعنی آپ اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہیں اور جس طرح آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح جہاں بنا دیا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر جو لوگ آتے تھے اپنی پریشانیوں کو ذکر کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کا حل فرماتے تھے. تو یہ تو بہت زیادہ ہے، بے شمار. ایک نہیں ہے. ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا. ایک بچی تھی تو اس کو میں زندہ درگور کر رہا تھا. وہ کہتی جا رہی تھی کہ مجھے کیوں زندہ درگور کر رہے ہو. تو وہ واقعہ سن بھی رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چہرے اقدس پہ جو آنسو جو ہیں وہ ٹپ ٹپ کر کے گر رہے ہیں. تو یہ رحمت تھی، شفقت تھی مخلوق پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، یہ جو حج کا موقع ہے تو گرمی کا موسم ہے، حج کا موقع ہے اور جبل رحمت کے قریب آپ نے کئی گھنٹے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں. تو ایک واقعہ نہیں ہے. سیرت کے لکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک مستقل ٹاپک کو صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت والا جو ٹاپک ہے اس پہ مستقل طور پہ جو لکھے مستقل کتابیں اس پہ موجود ہیں. جی بالکل ایسے. تو اس کے علاوہ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح قرآن کی یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے اہل کتاب تھے ان سے عہد لیا تھا باقاعدہ، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو ضرور بیان کرو گے، ولا تک، لیکن اس کو چھپانا نہیں ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ہستی بعد از ہدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر والی بات ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اور مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں اقدس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر نازل فرماتے ہیں. اور اسی طرح لوگوں کہا کہ آپ بھی درود، اور ایک مختصر سا درود ہے. میں اپنے حضرات سے جو میرے سامعین ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگ تھے، پیر و مرشد تھے. وہ زبردست بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلو علیہ وسلم تسلیما،
درود بھی پڑھے اور سلام بھی پڑھے. فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. دونوں. اللہ کا جو حکم ہے وہ ایک مختصر درود شریف کے اندر بھی ذکر ہو جاتا ہے, اور بھی درود شریف ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جتنے محدثین ہیں, حضرت الامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ, الحمدللہ ہم نے ستہ کے علاوہ باقی بھی کتابیں سب کر اپنے سازے سے پڑھی ہیں,